جناب وہ پاک پروردگار عالم جس نے ہمیں دین حنیف عطا فرمایا، دین اسلام عطا فرمایا، اور دین اسلام ہی صرف وہ واحد دین ہے کہ جو صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی نیت ہے اسے بھی دیکھتا ہے، یعنی نیت کے حساب سے ہمارے اعمال لکھے بھی جاتے ہیں اور تولے بھی جاتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کی واضح طور پر مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیکی کا، مفہوم حدیث ہے کہ جو شخص نیکی کا پختہ ارادہ کر لے اور اگر وہ کسی وجہ سے اس نیکی کو عملی طور پر نہ بھی کر پائے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اب یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے اور حسن نیت کی فضیلت ہے، اور یہ حسن نیت کی فضیلت اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کو اس کی نیت کے حساب سے ملے گا، اور عبادات میں خالص نیت بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی اپنی عبادات کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کر لیں، بلکہ ہر عمل میں ہی اپنے آپ کو جب انسان خالص کر لیتا ہے، دل کو پاکیزہ کر لیتا ہے، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت، حسن نیت کے ساتھ جب کوئی بھی کام انجام دیتا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اسی حساب سے اجر عطا فرماتا ہے۔ اب چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، حسن خلق ہو، گھریلو معاملات ہوں، روزمرہ کے معاملات ہوں، تو ان تمام کو بھی اس کے پیچھے نیت کو ضرور دیکھا جاتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آج جناب ہم اسی حوالے سے کلام کریں گے، اور بہترین انداز سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بھی موجود ہیں۔ حسن نیت کی فضیلت آج کا ہمارا موضوع ہے، اور آج کی بزم میں بھی ایسی مہمان شخصیات موجود ہیں جن کا بولنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم سنتے ہیں تو سنتے ہی چلے جاتے ہیں، اور صرف سنتے ہی نہیں ہیں جناب، اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔